یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں, یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے, اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے یہ, 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ, تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا, پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا, پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر, جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ, یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو, الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا, یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم, اب یہ بتاؤ یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں, آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, یہ کھا لو, یہ کشتہ کھا لو, یہ پشتہ کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو, کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو پکا کی چیزیں, یہ کیا کرو, چھوڑ دو. چینی کیا کرو, آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے, کھانے سے نہیں بنے گی, کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو یہ جم میں جاتے ہیں, یہ میری بات کی تائید کریں گے, یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ, تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے, یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا, جو فل کارب ڈائٹ ہے, چاول, روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے. پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا, کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں, آئرن جذب ہو, جو بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی, سمجھتے ہو, وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے, اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو, تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے, وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے, جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ, کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے. تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے, زیادہ حصہ کھا رہے ہیں, تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے, آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا, وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے, زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے, تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے, اور آپ بڑھاپے کی طرف
बड़ी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं, इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो। इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोट पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना, उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो, क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीज़ों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफ़ा गलत तजर्बा कर चुका हूँ, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूँ फ़ायदा पहुँचाऊँ। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है। थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है, क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां, तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें अपनी जिम्मेदारी पे कि खाना इसी में पकेगा। ये थोड़ा डलेगा, ये ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलेगा। पराठा किस में पकेगा? बोल लो ना, इसमें मज़ा ना आए पैसे वापस। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उबलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्या करें अब, अम्मी को नहीं, फिर अपने खुद करो ना। मैं भी घर वालों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आता ना घर वालों के। तो मैंने अपने लिए एक अलग फ्रिज ले लिया छोटा सा, दुम्बे की चर्बी लाके उसमें रख दी। बकरीद में लाके रखी थी, अब तक तौफीक नहीं हुई उसका, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हम भी बातें ही कर रहे हैं, हम भी वही पराठे रहे हैं होटल के, लेकिन बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना इंसान को। लेकिन मैं आपको सही बात बता दूं, चंद दिन आप खुराक पे कंट्रोल कर लो, जिंदगी बन जाएगी। मजा ना आए पैसे वापस, ऐसी जिंदगी अच्छी हो जाएगी ना, सेहत खानदानी हो जाएगी। आपको लगेगा अच्छा यार इसको बोलते हैं सेहत, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग सब बीमार हैं, सब बीमार चल रहे हैं, इतनी गंद बला खा रहे हैं ना हम लोग। चंद दिन खुराक पे कंट्रोल कर लो। तो आपने क्या कर, दोबारा से यार हम उसको तो कंटिन्यू चलने दो ना। अच्छा, मैंने ये किया था, हमने इस दफा ऊंट कुर्बान किया ना, उसमें बहुत थोड़ी चर्बी निकली, तो मैंने ऊंट की चर्बी का घी निकाला। मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, लेकिन बनाना चाहिए था। तो अब सोच रहा हूँ दुम्बे की चर्बी का बनाऊं, इससे लोगों को बड़ी वो मिलती है ना, बड़ी चर्बी मिलने मिलने चर्बी देख के ताकत आ जाती है उनमें। तो ऊंट की चर्बी का मैंने बनाया था, उसको काट काट के ना चर्बी को उसी तरह पका के। ऊंट में चर्बी बहुत थोड़ी होती है, तो 2 बोतलें इतनी बड़ी बड़ी घी निकल आया था उसका। तो मैं जिस होटल से पराठे मंगवाता हूँ ना, मुझे होटलों के पराठे पसंद हैं, तो उस होटल वाले को मैंने वो घी रखवा दिया उसके पास कि इस चर्बी में पराठा बना के दो। तो वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट की चर्बी तो बहुत मुफीद है सेहत के लिए। तो ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इससे आप अपनी जान छुड़ाएं।
ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے, کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں. گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے وہ, صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے. ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے. قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ, اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیز ہے, تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ, سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا, اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں, لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے, اس سے کیا آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. بیٹا یہ چربی ہٹا کے